کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے؟ یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے؟ یا پھر آپ ایک ویڈیو کریئٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں؟ تو ٹھہریے، پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں۔ سٹار میکر، اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار۔ اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں۔ کال ناؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات باواز بلند ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا شورۂ افاق جو حصہ تلاوت کیا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مالک کریم نے فرمایا ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر موجود ہیں، تم ان میں سب سے بہترین امت ہو۔ کس لحاظ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ وہ ہیں جو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، خالق کریم جل وعلا نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ انسان کی بھلائی اور رہنمائی کا درس دیا ہے، لیکن یہاں پہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے انسان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو باقی امتوں پہ پذیرائی اور مقام عطا فرمایا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا امتی جس جگہ بھی موجود ہوگا وہ بے حیائی برائی کو روکے گا اور بھلائی اور اچھائی کی دعوت دے گا۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ بھلائی کی دعوت بڑے طریقے سے ہے۔ کسی بندے کو بے سکونی میں سکون دینا، یہ بھی انسانیت کی بھلائی ہے۔ کسی کے پریشانی میں اس کی مدد کرنا، پریشانی کو حل کرنا، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کو نماز کے لیے پڑھنے کی دعوت دینا، خود نماز پڑھنا، یہ بھی بھلائی ہے۔ بے حیائی یعنی زناکاری کو، شراب کو، جوئے کو، سود و قمار بازی، تماش بینیاں، لڑائی جھگڑا فساد، اس طرح کے جتنے بیہودہ رسم و رواج ہیں یا بیہودہ کام ہیں، ان کو روکنا اور اس سے پرہیز کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ یار سارے تمام معاملات یہ بھلائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور آج مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ ہم اس نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہیں کہ جن کو دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو مبارک سن کر،
آپ کا لب و لہجہ دیکھ کر، آپ کے آن بان کو دیکھ کر، آپ کا طریقہ لینے کا دینے کا دیکھ کر لوگ حیران ہوتے اور آپ کا کلمہ پڑھ لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کائنات کو تلوار سے فتح نہیں کیا، یاد رکھنا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام نے دنیا تک جو اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، یہ تلوار سے نہیں پہنچا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے کردار سے پہنچا ہے۔ لیکن آج دیکھیں نا، ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں اور ہمارے سے متاثر کیوں نہیں کوئی ہو رہا؟ غیر مسلم کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہے؟ حالانکہ ہم اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم خود جو لوگ ہیں نا، ہم اسلام کے نام پہ دبا ہیں۔ یقین جانے میرے بھائیو، ہم اسلام کے نام پہ دبا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، ہم نے کسی کو کیا دعوت دینی؟ ہم رمضان میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آگے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور بڑے ہیں۔ کل ایک بندہ تھا، اس نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا فون کر کے، کہتا ہے مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے جناب، میری مجبوری ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ مر جائیں، موت آ جائے، پھر آپ کی مجبوری کہاں جائے گی؟ کہتا ہے وہ تو اللہ کا نظام۔ میں نے کہا اگر وہ اللہ کا نظام ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کون ہے جو اچھے عمل لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں یہ ہم جو ہے نا بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، فلاں کام یہ کرتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہوگی میرے بھائیوں کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ کی رضا کے لیے کون سا ایسا کام ہے جو کیا ہو جس میں اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی میرے پہ راضی ہے؟ یہ ہمارے عذر ہیں۔ حافظ صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، قاری صاحب میں جناب نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے بھینس جناب بھوکے کھڑے ہیں، یہ فلاں میرا مسئلہ ہے۔ یہ سب مجبوریاں بے عذر ہیں۔ جس طرح وہ کسی پنجابی میں کہا تھا نا، تو آٹا پہ گنی ہلدی کیوں ہے؟ لے تو ستا ہے، تیری اکھاں کیوں باندھنے، ٹرنا پہ تیرے پیر کیوں ہل دینے، کھان لگے تیرا منہ کیوں ہل ہے؟ آپ سوچیں بھئی چلتے ہوئے پاؤں تو حرکت کریں گے، جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا جبڑا بھی حرکت کرے گا۔ یہ بے نمازوں والے عذر ہیں۔ یقین جانے میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پاک کی زندگی مبارک کو دیکھیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تو وراء الوراء ہے نا، آپ کے صحابہ پاک کو دیکھیں، ان کو کافروں نے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اسلام کے نام پہ دبا ہیں۔ واللہ بخدا میرے بھائیوں ممبر پہ بیٹھے ہیں، آج ہماری مساجد کے حال دیکھ لیں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ایک آدھا ٹائم ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، ایک آدھی پڑھنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ گیا۔ روزہ جی بڑا مشکل ہے، کون جناب 14 گھنٹے کا روزہ رکھے؟ میرے بھائی ثواب بھی اسے ملے گا جو 14 گھنٹے کا روزہ رکھے گا، جس نے رکھنا نہیں ہے ثواب اسے کیسے ملے گا؟ آج ہمارے پاس مال ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر دینے کے لیے مال ہے، عشر نہیں دیتے، اللہ نے مال دیا حج ہم نے نہیں کر رہے، اللہ کے راستے میں ہم نے یہ سارے معاملات ہیں میرے بھائیوں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں واضح درس عطا فرمایا ہے۔ آج جناب اس طرح ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہے جب کوئی حق کی بات ہوتی، آگے سے تگڑے قسم کا بندہ ہے، وہ اس کے سامنے حق کی بات نہیں کرے گا، جناب یہ مجھے کیا کہے گا، چھوڑو رہنے دیں، سنتے جائیں حدیث پاک میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام۔ یہ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس کو صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، تم میں سے افضل وہ انسان ہے جو برائی کو دیکھے اور ہاتھ سے روکے۔ آج ہم کہتے ہیں نا چھوڑیں یار تگڑا بندہ ہے چھوڑ دو، نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، فرمایا تم میں سے سب سے افضل ترین وہ انسان ہے، اقوا اور عرفہ انسان وہ ہے جو بے حیائی کو، بددیانتی کو، بے غیرتی کو، غیر شرع کام کو دیکھے اور اسے ہاتھ سے جا کر روکے۔ یہ یاد رکھنا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے، یہ تلوار سے بھی بڑھ کے جہاد ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صرف جہاد یہ ہے کہ جناب کافر کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانا، اور کافر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ اپنا آپ بھی تو سنوارنا چاہیے۔ ہم زنا کاریاں کرتے رہیں، تلوار پکڑیں کافر کے سامنے، ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں کس طریقے کا انسان ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے۔ غیر کے سامنے اسلام کا مورا بن کر کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔
اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا، اپنی گفتار کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ہے وہ انسان جو بے حیائی کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی تو اس سے لو درجہ کیا ہے؟ فرمایا زبان سے کسی کو برا کہنا، مطلب بے حیائی کو زبان سے روکنا، فحاشی کو زبان سے روکنا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سنا آپ کی عظمت پہ ہمارے والدین قربان جائیں، اس سے نیچے والا درجہ کیا ہے؟ فرمایا دل سے برا جاننا۔ 3 درجے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے۔ آج یہ جب سچی باتیں ہوتی ہیں تو مسلمان چہرہ ایسے پھیر لیتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا اندر نظر آتا ہے نا، ہمارے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم اپنے چہرے بدل دیتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایسا کرنا نہیں ہے، کیوں مولوی صاحب کی بات کو سنیں؟ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، پیر فقیر کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا فرمان ہے میرے بھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بے حیائی کو ہاتھ سے کیسے روکا جائے۔ سنیں بات کو، ہم ایک گلی میں رہتے ہیں، اس میں رہنے والا کوئی بندہ اپنی ماں کو بکواس کرتا، اس کو گربان سے پکڑ، اس کو جوتے لگا۔ یہ بے حیائی ہے نا، کہ کوئی بندہ والدین کو بھونکے، بکواسات کرے، بےہودہ بولے، یہ جناب زبان درازی کرے، ان کو گال و گلوچ بولے، ان کو فسق و فجور بولے۔ یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، جاؤ اس کو پکڑ کر اس کو جوتے مارو۔ اب اگلا یہ ہے کہ کیوں جوتے مار؟ بھائی اس ایک کو جوتے پڑیں گے پورے محلے کو عبرت ہوگی کہ آج کے بعد ہم نے اگر والدہ کی اس طرح کے بکواس کیا تو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ اگلے نمبر پہ بے حیائی کو ہاتھ سے کیسے روکا؟ اگر کوئی شراب پی رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ چودھریوں کا بچہ شراب پیے تو ہم کہیں جناب وہ بات یہ ہوتے چودھریوں دا منڈا ہویا، کہ غریب کوئی پیے تو اس کے لیے قانون بنا لیں۔ یاد رکھنا آج یہ ہم مینٹین تو کر لیں گے، لیکن قبر میں چودھری غریب والا چکر نہیں ہے، وہاں وہ عادل ہے جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، وہاں مربے یہ چودھری صاحب یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ کی حضور انسان کے اعمال حسنہ دیکھے جائیں گے۔ قانون غریب کے لیے اور ہو اور امیر کی، اسی لیے تو ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہی تو ہمارے پاکستان میں میجر پرابلم ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا نظام چلتا ہے اس کے بچے لوگوں کو قتل بھی کر دیں تو چھڑوا لیں گے، اگر کوئی غریب پھنس گیا تو وہ جی کرے اندر ہی اس کو سزائے موت دیں اور پھر اس کی لاش ہی بہ رہے۔ یہ مومن و مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، یہ نہیں اسلام۔ اس لیے تو امیر المجاہدین علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کو تخت پہ لاؤ، اس ملک میں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو، پھر دیکھنا چار دانگ عالم میں کیسے باہر پھیلتی ہے۔ یہی بنیادی مسائل ہیں میرے بھائی، ہم بنیاد سے غلط ہو چکے ہیں، نیچے سے اوپر تک ہمارا مسئلہ خراب ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم اتلے لیول پہ بات نہیں کر سکتے، یعنی ہم وزارت عظمیٰ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، جناب پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کر سکتے، کسی ڈائریکٹر سے بات نہیں کر سکتے، گاؤں میں بات تو کر سکتے ہیں۔ یہ گاؤں میں جو تگڑے قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ پوری رعایت کا سردار ہے، پوری رعایا جو ہے نا اس کا وہ مالک اور سردار ہے، وہی وزیر اعظم ہے اپنے گاؤں کا۔ تو اس لیے یہ ہمارے بڑے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ان چیزوں کے یہ قوانین پاس ہوں، لیکن اس میں نہیں یہ ہوگا کہ گھر کی بات ہو تو قانون اور ہو اور دوسرے کے لیے ہو تو قانون اور ہو۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یقین جانے سب سے افضل جہاد ہے اپنے نفس کا جہاد، اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو درست کریں گے، پھر اپنی گلی کو درست کریں گے، پھر اپنے محلے کو درست کریں گے، پھر اپنے گاؤں کو درست کریں گے، پھر ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ گھر میرا خراب ہو میں باہر جا کے لوگوں کو تبلیغ کروں، واز کروں، وہ کہیں گے مولانا صاحب اپنا گھر تو دیکھیں، تیرے گھر میں شراب چلتی ہے، تیرے گھر میں گانے چلتے ہیں، تیرے گھر میں ٹی وی چلتی ہے، یہاں کنجر خانے ہوتی ہیں اور تو لوگوں کو تربیت کرتا ہے، تیری کون ماننے والا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فحاشی بے حیائی کو ہاتھ سے روکو۔ کہیں زنا کاری ہے تو اس کو ڈنڈے لگائے جائیں، نکال دیا جائے اس کو گاؤں سے، پھر دیکھنا کیسے باہر آتی ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو پکڑو، اس کو زد و کوب کرو، اس کو سزا دی جائے۔ اگر جس طرح کی ویسا کوئی کام کرے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں گے، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر دیکھنا ہمارے گاؤں میں کیسے باہر آگی۔ اطراف میں رہنے والے لوگ ہم سے سبق سیکھیں گے۔ اب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے کیسے روکے؟ فرمایا اگر تیرے میں ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ روکنے کی تمہارے ہاتھوں میں ہمت نہیں ہے،
تو کم از کم اتنی تو اپنی ایمان کی گواہی دے، صداقت دے کہ تو زبان سے تو کہہ دے نا کہ یہ برا کر رہا ہے۔ بعض لوگ میرے بھائی نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، روک سکتے ہیں نہیں روکتے، بعض بندے بول بھی سکتے ہیں لیکن زبان سے بھی نہیں بولتے۔ تو یاد رکھنا یہ تین چیزیں ہیں، پھر دیکھنا اس بندے کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکو بے حیائی کو، نہیں تو زبان سے روکو، کم از کم برے کو برا تو کہیں نا۔ یہ تو نہ ہو کہ ہمارے سامنے برائی ہو ہم چپ بیٹھے رہیں، بولنے میں کون سا مر جائیں گے ہم؟ برائی کے لیے ہم اتنا کہیں کہ یہ تو برا کر رہا ہے، یہ اس سے نیچے درجے کا مقام ہے۔ اب پوچھتے ہیں حضرت اگر کسی کے پاس اتنی جسارت و ہمت نہیں ہے تو لو درجہ کیا ہے؟ فرمایا دل سے نفرت کرنا، یعنی ایک جگہ پہ شرابی بیٹھے ہیں، جوے والے بیٹھے ہیں، زانی بیٹھے ہیں، بروں کی مجلس ہے، تو کم از کم میں دل میں یہ تو کہوں میں نے وہاں نہیں جانا یار، یہ بروں کی مجلس ہے۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں کہ بیڑے برے بندے کی مجلس میں ہزاروں سال بیٹھنا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسی کامل متقی صادق کی کچہری میں ایک لمحہ بیٹھنا برے کے پاس 1000 سال بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا برے لوگوں کی مجلس میں ہزاروں سال بیٹھنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کا معیار بنانا چاہیے۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، یہ جناب ایسا ہے، کبھی میں نے اندر تو دیکھا ہی نہیں ہے میرے اندر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کسی نے پڑھن تو پہلے تو اپنے من میں جھانک کے دیکھ کہ میرے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے میرے بھائیوں ہم کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے اپنا آپ درست کریں گے پھر زمانہ ہم سے سبق سیکھے گا، ہمیں دیکھ کے لوگ اپنائیں گے ہمیں، لیکن جب تک ہم اپنا آپ ہی درست نہیں کریں گے زمانہ ہماری بات سے اثر نہیں لے گا۔ آپ کبھی چیک کر لینا، ایک بندہ والدین کا گستاخ ہو، گاؤں کا بڑا تگڑا چودھری بھی ہو، دوسرے دن کسی غریب سے کہے اوے تو اپنی ماں سے اس طرح بولتا ہے، وہ چپ تو ہوگا، بعد میں کہے گا تو بڑا چودھری آیا، تو نہیں اپنی ماں دے نال اس طرح بھونکدا، تو اپنے ابے نال کہیں پیش ہونا ہے، وہ جا کام کر تو ایڈا چودھری۔ چلیں بعض بندے ہوتے ہیں نا منہ پہ بات کرتے ہیں، بعد میں بات ہو گئی، بعد میں ہو یا پہلے۔ اچھا میں اللہ نہ کرے میں شراب پیتا ہوں نا، میں کسی سے کہوں میں چودھری آدمی ہوں، غریب ہوئے تو شراب پیتا ہے، اچھا جی چوری جی چوری صاحب گئے لوگوں نے کہے گا لے یہ چوری کا دے چول جی نہیں تو کل تو آپ پیندا سیں تو سانو ہی روک رہے۔ میں خود نماز نہیں پڑھتا، میں کسی سے کہے تو نے نماز نہ پڑھی میں ایسا کر دوں گا، اس نے کہنا پہلے آپ تو چودھری صاحب پڑھ لیں۔ ایک بندہ ہے وہ رمضان میں جناب رمضان کے روزے نہ رکھے، بےہودہ فسق و فجور کرے، پھر لوگوں سے نہیں بابا یاد رکھنا میرے مصطفیٰ سرکار نے فرمایا کسی بات کا حکم دینے سے پہلے اس پہ خود عمل کرو، پھر تمہاری بات میں تاثیر ہوگی، جان ہوگی، وزن ہوگا۔ جب تک خود عمل نہیں کرو گے تمہاری بات کوئی بندہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ چلیں بعض بندے ہوتے ہیں نا ڈرتے، منہ کے سامنے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے لیکن بعد میں وہی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہمارے نبی علیہ السلام کے کردار مبارک کیسے لوگ کہتے تھے، بعد میں بھی بیٹھ کے یہ کہتے تھے، جھگڑے لڑائی فساد ضد اپنی جگہ پہ ہے لیکن محمد عربی کے کردار میں شک نہیں۔ یہ ہے رسول اعظم علیہ السلام کی ذات پاک، اور میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں ہم اس مصطفیٰ سرکار کے امتی ہیں۔ اگلے مقام پہ حدیث پاک سماعت کریں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں سنن ابو داؤد میں موجود ہے، جامعہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، 3 کتب میں۔ یہ مختون کتب ہیں، سیاستہ کی بڑی کتابیں ہیں، یہ ذخیرِ حدیث میں ان کا ایک مقام ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یعنی جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم بولیں گے اور ہمارا نقصان ہوگا، یہ طاقت سے معیار سے بندہ ہم سے بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو وہاں پہ حق کی بات کرے گا نا اس سے بڑا جہاد ہے ہی نہیں کوئی۔ سمجھ لیں یہ کافر کے سامنے لڑنے سے بھی بڑا جہاد ہے کہ ظالم جابر اور سلطان کے سامنے حق بات کہنا جو وہ اچھی نہ سمجھے۔ اس کی آپ زندہ مثال لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو خرید لیا تو اس نے مسئلہ پوچھا بتاؤ یہ قرآن مجید جو ہے یہ
مخلوق خدا ہے یا یہ کلام اللہ ہے؟ تو وہ جو بھکاری تھے نا، بھکاری لوگ ہوتے ہیں نا، بھکاری قسم کے بادشاہوں کو پاؤں اور جوتوں کو چاٹنے والے، انہوں نے کہا بادشاہ جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ چلتا چلتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچہری میں پہنچا، تو اس بادشاہ نے کہا ہاں احمد بن حنبل آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ سارے حواری جو ہے نا، یہ پاؤں چاٹنے والے، یہ سب بالکل تیری بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ امام صاحب ڈٹ گئے اکیلے، فرمایا نہیں، یہ قرآن مجید مخلوق خدا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ کفر کے سامنے حق بولنا بڑی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن بے حیائی اور ظلم کے سامنے بھی ڈٹ جانا کیا بات ہے اس کی بھی۔ امام احمد بن حنبل کو بار بار وہ بادشاہ اور اس کے حواری اور پاؤں چاٹنے والے کہنے لگے باز آ جائے، بڑا بادشاہ تگڑے قسم کا ہے، تمہیں ایسا کرے گا، یہ کرے گا وہ۔ فرمایا دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال بات کو لمبا نہیں کرتے، انہوں نے پکڑا، آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ تو یقین جانے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات دن آپ کو کوڑے مارے جاتے، سزا دی جاتی، بڑی تکلیفیں اور بڑی اذیتیں برداشت کی، لیکن مارنے والا پھر پوچھتا ہاں بھئی احمد بن حنبل اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو پہلے کہا تھا مرتے دم تک میرا وہی خیال ہے، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بابا یاد رکھنا یہ ہمارے ایمان کو تقویت دینے والے واقعات ہیں، جس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان میں رونق آتی ہے، ہماری زندگی میں بہار آئے گی۔ سارا زمانہ ایک طرف ہے، بات کو سننا، امام احمد بن حنبل اکیلا ہے۔ یہی بات آج کی تیرے ملک میں ہوا ہے نا، سچی بات تو آئے یار، سارے مولوی حکومت دے نال نے، خادم رضوین کی مصیبت ہے، دے پتر تے لے لوچ بنائی پھر دینے، فلانا مولوی حکومت دے کول بیٹھا ہے، فلانا بھائی یہ مال کھان والے مولوی نے، سچی گل ہے، ناراض نہیں ہونا، ہو بھی جاؤ، مینوں ایڈا کیڑا رول ہے، مال آندا انہاں دے گھراں چ حکومت دی طرفوں۔ طارق جمیل صاحب سرکاری مولوی نے، نواز شریف آوے وہ فٹے، زرکاری آوے فٹے، عمران خان آیا وہ فٹے، جیڑا بھی آوے سرکاری مولوی نے، لیکن واللہ بخدا بزرگ فرماتے تھے یاد رکھنا امام احمد بن حنبل نے بے غیرتی کے سامنے حق کا جہاد کا علم بلند کیا۔ فرمایا امام احمد بن حنبل کا جسم چھلنی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو بولا ہے اس سے مرتے دم تک نہیں پھروں گا۔ وہ باپ تھا جیل میں 6-7 مہینے مار کھاتا رہا، فیض آباد سے آیا، اللہ کو پیارا ہوگا، وہ بیٹا ہے 26 سال عمر ہے، جرم کیا ہے کہ حضور کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت پہ بولتے ہیں، جو معاہدے ایک حکمران کرے اس کی پاسبانی نہ کرے، طریق سے پہلے پکڑنے قوم کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ حلقہ 249 میں ہماری جو حکومت ہے یہ جیتی تھی، پچھلا الیکشن ہمارے وہ فیصل صاحب واڈا صاحب کیا نام ہے، اس وقت جناب انشاءاللہ 6ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، اور تحریک لبیک کو یہ کہتے ہیں 30 نمبر پہ ہے، لیکن یقین جانے یہ دوبارہ اگر ری چیکنگ ہوئی نا، تحریک لبیک کا ان کا صرف 500 ووٹ پیچھے ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی کرپٹ نظام ہے نا جی۔ حالانکہ واللہ بخدا میں ممبر پہ بیٹھوں، تحریک کے سب سے زیادہ ووٹ ہے اس حلقے میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جھوٹ پلمبر جب چیزیں مل جائیں نا میرے بھائی، وہاں جناب علی تیری وہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم پیچھے ہے، مصطفیٰ کمال پیچھے ہے، فضل الرحمان وغیرہ سارے پیچھے ہیں، عمران خان 6ویں نمبر پہ ہے، تحریک نے 3 نمبر پہ ووٹ لیے، لیکن ووٹ دینے والے کون ہیں؟ جو میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہماری قوم کو پتہ نہیں چلا، ہم دنیا میں 4 دن اب بڑے بڑے لوگ چلے گئے، یہ کوئی نہیں ہے، کوئی حق بولے گا تو اس کو مار دیں گے، تو پھر کون سا جناب انہوں نے کو ملک فتح کر دینا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ڈٹ گئے، بڑے لوگ جاتے، حضرت چھوڑے آپ کو، کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ بات سے فرمایا نہیں، یہ قبر میں بچے کام نہیں آئیں گے، دنیا کام نہیں آئے گی، قبر میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کام آنا ہے۔ یقین جانے رانا صاحب صبح دوپہر شام آپ کو مار پڑتی، بزرگ فرماتے ہیں آپ کے جسم سے چیتڑے اڑ گئے تھے، ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی مار کھا کھا کر، لیکن آپ بیٹھ کے یہی کہتے تھے جیل خانے میں، او زمانے والو ہمارے جنازے فیصلے کریں گے حق پر کون ہے، ہمارا جنازہ فیصلہ کرے گا حق پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا، میرے ساتھ ایک چور بھی تھا، وہ مجھے کہتا بلے او امام صاحب تمہاری عظمت کو سلام ہے، لیکن ڈٹے رہنا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہتا حضور میں چوری پہ آیا ہوں، صبح شام رات کو روزانہ ہی مارتے ہیں، زور لگا لیتے ہیں، لیکن میں نہیں مانا،
میں نے کہا زور لگا لو، میں نے ماننا نہیں ہے، آپ تو وقت کے اجل امام ہیں، آپ شریعت کے محافظ ہو، آپ کا ایک نام ہے، آپ اسلام کے رہنما ہے، آپ نہ بدلنا چاہے تمہارا جسم چھلنی ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ مار دیتے، مجھے زد و کوب کرتے، مجھے پتھر مارتے، مجھے چھڑیاں مارتے، لیکن میں خیال یہی کرتا مالک میں دنیا میں ہوں، یہ مار کھا رہا ہوں تیرے قرآن کی عظمت کے لیے کھا رہا ہوں، میں دنیا کے کسی جداد کے لیے زر کے لیے نہیں مار کھا رہا، میں تیرے کلام اللہ کی حفاظت کے لیے کھا رہا ہوں۔ پھر زمانے نے وہ رنگ دیکھا۔ میرے بھائیو، ظلم اور جبر کے سامنے حق بات کہنا، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ بات کو یاد رکھنا، امام ابو حنیفہ میرے امام مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ، فقہ کے سردار امام اور جلیل القدر تابعی، آپ سرکار نے ایک بادشاہ کے خلاف نا، وہ بادشاہ تھا منصور یہ عباسی خاندان سے تھا، تو اس نے لوگوں کے سامنے کہا تھا جس نے میری بات کو نہ مانا میں اس کو تہہ و نیس کر دوں گا۔ تو بس بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی اس طرح کی، تو اس نے باقی لوگوں کو خرید لیا، 2-3 لوگوں کو، لیکن اکیلے امام صاحب رہ گئے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا زمانہ جھک جائے ابو حنیفہ نہیں جھک سکتا، زمانہ بات بدل جائے تلوار کے ڈر سے، مار کے ڈر سے، لیکن ابو حنیفہ قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اس بادشاہ نے جب امام صاحب علیہ رحمہ کو بلایا اور کہنے لگا ہاں نعمان بن ثابت تیرا کیا فتویٰ ہے، میرا حق ہے نا کہ میں ان کو سزا دوں؟ فرمایا تو کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ سزا دینے والا تو وہ ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اس نے کہا تو اکیلا میرے سے ہٹ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم اور جبر کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ میں تو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت مبارک پہ عمل کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے زور لگا لے، بعض فرماتے ہیں آپ نے ایک مسئلہ حق کا دیا شراب کے حوالے سے، آپ کو جیل خانے میں جانا پڑا، بڑا کچھ ہونا پڑا، لیکن امام نے حق کی بات نہیں بدلی۔ سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے ہم جیل میں ہیں، یہ ایسے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے۔ اب یہ علامہ صاحب کا بیٹا تھا نا جی، تو انہوں نے جب معاہدہ ہوا جی ایسا کریں گے، اسمبلی میں بل ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، چلیں جتنا وہ کر سکتے تھے، ان کا مقصد تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ حضور کی عظمت کی بات ہو، وہ ہماری اسمبلی میں ہوئی۔ اب ان کے پاس کون کا اقتدار ہے، وہ تو بیچارے آواز ہی لگانے والے نا، جس طرح کوئی صدا دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے جب معاہدہ کیا، وہ جیل خانے میں گئے، تو آپ کے بیٹے نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یار مجھے رہا کیا جائے۔ فرمایا نہیں، چھوڑیں، جب چاہیں ہمیں رہا کر دینا، لیکن بات میرے نبی کی عظمت کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے سرکار نبی علیہ السلام کے عظمت پاک کے محافظین کی عظمت، جن کو لاکھوں سلام کرتا ہے، زمانہ ٹھہر کے سلام کرتا ہے۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک محبت سے سماعت فرمانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میرے بھائیو امام ترمذی نے نقل فرمایا اور امام حاکم نے المستدرک میں نقل فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے سب سے سید الشہداء کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ و رسول عالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، میرے چاچا جی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار میرے چاچا جی ہیں۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چاچا جان، یہ سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچا جی ہیں۔ اور فرمایا وہ شخص جس نے ظلم کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے، طاغوتی طاقت کے سامنے حق بات کہی، حق بولے اور اس کو اس کے بدلے میں شہید کر دیا جائے، فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاچا سیدنا امیر حمزہ وہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن فرمایا قیامت تک کوئی بندہ اس میں قید نہیں ہے کہ صرف صحابہ یا تابعین یا تبع یا اولیاء یا کوئی بھی ہے۔ فرمایا کسی طبقے کا، کسی قوم کا بندہ قیامت تک جب ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، بددیانتی کے خلاف حق بات بولے گا، حق کا علم بلند کرے گا، اور جب وہ حق کی بات بولے گا سامنے کھڑا ظالم جابر وہ حکمران جو ہے اسے پکڑ کے اگر شہید کر دیتا ہے، زمانے والوں اس کو عام شہید نہ سمجھنا، وہ شہیدوں کا سردار ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا نا جی اپنی ذہنوں میں بٹھائیں، کوشش فرمائیں کہ جناب امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی عظمت کے لیے کفر کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تلوار پکڑی اور میدان جہاد میں آئے۔ احد میں آپ شہید ہوئے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے چاچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کفر کے خلاف لڑے اور اللہ نے جامع شہادت کا درجہ عطا فرمایا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بادشاہ ایسا ظالم ہو جو حق کے خلاف ہے، اس کے سامنے حق کی بات کرے اور وہ بادشاہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسے اگر شہید کروا دیتا ہے، مروا دیتا ہے، اس بندے کو عام نہ سمجھنا، وہ شہیدوں کا سردار ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، ہم کافر سے کیوں لڑتے ہیں؟ اگر بات پہ توجہ کرنا، ایک حدیث بس میں نے سنانی اجازت چاہوں گا۔ ہم کافر سے کیوں لڑتے ہیں؟ وہ اسلام دشمن ہے، اس لیے لڑتے ہیں کہ اور کوئی لڑائی ہے، اور کوئی نہیں ہے، یعنی وہ ہماری حدوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ مین یہی بات ہے کہ وہ اللہ رسول کے منکر ہیں، اس لیے ہماری ان سے نہیں بنتی۔ اگر ہمارے ہی ملک میں ہمارے پاس ہی رہ کے کوئی حضور کی گستاخیاں کرے، اللہ کی توحید کی کرے، تو یہ مومن ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو جلا دیا گھر کے چراغ نے۔ جب گھر ہی گھر کے چراغ سے جل گیا تو پڑوس والوں سے رانا صاحب ہم کیا اولا میں گلے شکوے کر سکتے ہیں؟ مجھے بڑی بات یاد ہے، حامد میر کے پروگرام تھا، کافی پہلے کی بات ہے، تو صاحبزادہ حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فیصل آباد کے تھے اور ایم این اے بھی تھے۔ ان دنوں میں یہ خاکوں کا مسئلہ پہلے بھی چلا تھا، ڈنمارک کے حوالے سے غالباً۔ حامد میر نے یہ علماء کو بلایا، وفد بلایا ایک مختلف مکاتب فکر سے، تو صاحبزادہ صاحب کو بھی مدعو کیا، حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کو محدث اعظم پاکستان کا لقب ہے، حضرت صاحبزادہ مفتی مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے، یاد رکھنا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے مولانا سردار احمد صاحب۔ تو جب ان کو بلایا گیا نا، ان کے بیٹے اور دیگر علماء کو، تو یہ گستاخی کے بارے میں بات ہوئی، تو علماء نے بڑے بڑے اپنی ذاتی رائیں پیش کی اور مختلف باتیں۔ تو جب صاحبزادہ صاحب سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے ایک ہی بات کی، فرمایا یار مجھے یہ بتائیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جی حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے۔ انہوں نے خاکے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی خاکے سے مراد ہے کہ سرکار کی انہوں نے تصویر کشی کی ہے کہ جی اس طرح کے تھے محمد۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی مغربی ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، تصویر کشی کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی نبی اس طرح کے تھے، ایسے ہی تو تھے، یہ وہ فلاں، تو وہ تو کافر ہے اور اس کو قتل کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ آپ صاحبزادہ صاحب کا جملہ سننا، تو فرمایا اگر ہمارے اندر رہنے والے کوئی کہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، پھر ان اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یقین جانے قرآن میرے سامنے جتنا ملاں بیٹھے تھے نا، نظریں جھک گئی تھی۔ فرمایا وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو تصویر ہے یہ محمد ابن عبداللہ کی ہے، استغفر اللہ، یہی خاکے ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تصویر کشی، یعنی ران صاحب کی میں تصویر کشی کروں، لوگ دیکھیں گے یہ تو جی جناب چور صاحب کی تصویر کشی ہے، تو یہ جو خاکے بناتے ہیں یہ یہی ہوتا ہے، یہ جی محمد کی تصویر ہے، ایسے تھے، یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر کوئی مغربی کافر یہ جرت کرے تو ہم کہتے ہیں اسے زندہ زمین میں گاڑ دو۔ تو جو اگر کلمہ پڑھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی کا دعویٰ بھی کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، اسلام کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالے، اور پھر کہے کہ نبی ہماری ہی طرح تھا، ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا ہے؟ اب سارے مولانا صاحب چپ۔ حامد میر کہتا ہے علامہ صاحب یہ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جن کو میں نے کہا ہے وہ سمجھ گئے، تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ حق کی بات کہیں جہاں کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلے آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جناب جو بات کرتا اس کو پکڑ کے جیل خانہ، جیل والے باہر آ گئے ہیں، مر نہیں گئے، 2 دن 3 کہڑے بندے نالے جیلاں جڑیاں لئی بنیاں نے، تے بندے کدے کھوتے بھی جیل گئے نہیں۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون بندہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے جیل میں جائے؟ ایک بندہ شراب پی کے جائے، وہ کہتے ہیں کیسے ہے یار شراب پی، اللہ خلانت ہے، کیسے بھی عہدہ کام میں ہے تو بھائی، یہ زنا کر کے آیا، چوری، حق مار کے آیا، کسی کو قتل، یہ تو لعنت ہے۔ اب یار قبر بندہ جائے جیل، ایک قبر کی مانے دے، جیل میں گیا، پوچھا کیسے آیا، یار میں حضور کی عظمت کی بات کرتا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا جیل میں لائے۔ وہ لوگ کہیں گے یار کتنے، وہ رہنے والے خود اس میں وہ کہیں گے بڑے جاہل آدمی ہیں یار، اللہ رسول کی بات کرنے والے کو پکڑ کے لائے۔ میرے بھائیوں
बाबे बूटे गुजरात वाले ची गल की, उन्हें आख्या मोहम्मद बूटे झूठे ही जग सारा, कमली वाले दियाँ सच्चियाँ यारियां ने, कबर में मेरे हुजूर की अजमत, मेरे हुजूर की मोहब्बत ही काम आएगी। तो याद रखना। आखिर पे एक हदीस पाक और इजाज़त, ये अब दिल में बिठानी है, ये जो हदीस पाक सुनाने लगा ना आपको, अल्लाह ताला में अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस पाक और इजाज़त, ये जो सुनाने लगा हूँ ना मेरे भाई रिवायत, इसको बड़ी खमीम कल्ब से समात फरमाना। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये आपके हवाले से सरकार का फरमान नकल करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ ये हुक्म फरमाया कि फलां शहर वाले जो लोग हैं ना, इनके ऊपर ये पहाड़ या ये जमीन उलट दो। अल्लाह जल्ला शानहू जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को ये फरमा रहा है, वो जो बस्ती है ना, इसमें जो फलां लोग हैं ना, इनके ऊपर ये पहाड़ उलट दो, यानी किसी के ऊपर कोई भार फेंक देना, वो नीचे दब कर मर जाए। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे अर्ज करते हैं, ए बादशाह कादिर मुतलिक, ए खल्ला के आलम, जो तू जानता है कोई नहीं जानता, लेकिन एक छोटी सी अपील व अर्ज है, अगर तू सुनना पसंद फरमाए तो। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि बोल क्या कहना चाहता है। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक इस बस्ती में तेरे वो बंदे भी रहते हैं जिन्होंने कभी तेरी गुस्ताखी नहीं की, तेरी नाफरमानी। हदीस पाक को सुनना और ये बंदे को संभाल के रखना जी, नीचे ना गिर जाए, जरा हाथ रखना इसको। बात को सुनना जी कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया ना कि फलां बस्ती में जो लोग हैं ना, ये लोग, इनके ऊपर पहाड़ उलट दो, जब कोई ऐसी चीज फेंको जिसके नीचे ये दब के मर जाए। अब आगे से जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक अगर तू नाराज न हो तो एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह करीम ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरा मालिक ठीक है, इसमें गुनहगार तो हैं, तू सब जानता है, लेकिन में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, कभी तेरे हुक्म के सामने इन्होंने दूसरी बात तक नहीं की, कभी इन्होंने दूसरी तीसरी बात नहीं की। तो लेकिन उनका क्या होगा? आगे अल्लाह ताला पता क्या फरमाता है, तू छोड़, उलट दे। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया ये जो जिनके बारे में तू कह रहा है ना कि बड़े परहेजगार हैं, बड़े आजिज हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, कभी नाफरमानी नहीं की, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इन्होंने कभी हक के लिए सच की बात ही नहीं की। यानी दीन की अजमत के लिए ये कभी किसी से आज तक नाराज नहीं हुए कि अरे तू ज़ना कर रहा है, तू चोरी कर रहा है, तू शराब पी रहा है, तू जुआ खेलने वाला है, तू फलां काम कर रहा है, कभी मेरी रजा के लिए कभी नाराज नहीं हुए ये। अब इसी बात पे मैं इजाज़त तलब करूंगा और इस बात को अपने ज़हन नशीन फरमाएं कि मैं आप कोई बंदा, हम चाहे नमाजें पढ़ लें, रियाजत, इबादत, सदकात व खैरात, रोज़े, हज्जें, ज़कातें, उशर, उम्रा, सब कुछ हो, लेकिन अगर बेहयाई को हम बेहयाई नहीं कहेंगे, हमारा ईमान कामिल नहीं है। हम सच को सच नहीं कहेंगे, ये हमारा ईमान कामिल नहीं है। ये नाकिस ईमान वाली बातें हैं। हदीस से मुबारक पेश की है, मेरी सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है उलट दे, उलट दे इनके ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की मुझे, जो कभी बेहयाई के लिए मेरी रज़ा की खातिर नाराज़ नहीं हुए, यानी जो मेरी शरीयत की हदें तोड़ने वाले हैं, कानून इलाही का मजाक बनाने वाले हैं, मेरी हदों के तकद्दस को पमाल करने वाले हैं, उनके साथ कभी नाराज नहीं हुए। इन्होंने कभी हक की बात की ही नहीं, चेहरे पे गुस्सा आया ही नहीं है, ये उनके साथ मिल के बैठते हैं, खाना पीना रहना सहना। आज लोग करते हैं, यार मौलवी साहब तुम्हारी बातें सुन के हम अपना मुआशरा ख़राब कर लें। भाई देखना, जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के हम ग़ुलाम बनेंगे, फिर मुआशरे से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, ज़माना छोड़ना ही पड़ेगा। लोग कहते थे, अल्लामा खादिम रज़वी साहब रहमतुल्लाह से, अल्लामा साहब आपके भी बेटे छोटे हैं, एक बच्चा बिल्कुल छोटा है, दूसरा भी 24-25 साल का, आप पाँव से मजूर हैं,
مسجد میں رہتے ہیں، وہ آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی پیلیاں نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو یہ آپ کا نظام پھر کیسے چلتا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے، میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا، سنوئے زمانے کی لاتیں چاٹنے والے ڈی ایس پی، تمہیں کون دیتا ہے؟ کہتا ہے میں تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہوں۔ کہا نہیں، کہتا ہے جی مجھے حکومت تنخواہ دیتی ہے، میں ان کے ساتھ وفا کروں گا۔ فرمایا میری روٹی میرا رب بھیجتا ہے میرے نبی کی عظمت کی وجہ سے، اگر تو اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں بھی رب کے یار کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ باتیں کرنے کے لیے نا ایک بھینس نہیں، ہزاروں بھینسوں سے بھی بڑا کلیجہ چاہیے، پھر یہ باتیں ہوتی۔ آج تک وہ بندے کا جنا جو تھا نا، یقین جانے بندے دا پتر کدی جھکے ہی نہیں، گل نیویں کی آج بھی چیک کر لو، کوئی تقریر کٹ کے انہیں عمران خان نو یہ نہیں سنا دے، وہ آندے ہوندے کرکٹا کھیڑے دے گوڈے ڈنگی ہو گئے، انہیں سانس گلاں سمجھاؤ، این گلاں کردے ہوندے، تو آندے تیرے پیو دا ملک ہے، یہ نواز شریف تیرے ابے دا ملک ہے، تو ہی تک کی کیتا ہے۔ پھر وہ پڑھ دے ہوندے سن، میں شعر ایک دن سنان لگا، وہ آندے ہوں سید کفایت اللہ کافی شاہ صاحب رحمت اللہ نا تے سولی تے لٹکے ہوئے سن، تے جو سولی سٹکے سن تے انگریز کہیں سی ایک سید کفایت اللہ کافی ہجے بھی تو جناب علی نا یہ لکھ کے دے کہ انگریز دے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں، تے فرماندے سن آپ دیاں ساماں آخری چل رہی سن، الٹ سولی تے لٹکے سن۔ فرمایا میرے جسم دے خون دے ایک ایک قطرے چوئیں یہی لکھے ہی آئے گا، یہی آواز آئے گی کہ جتھے میرے نبی دے دین دا غدار ملے نے تھے قتل کر دیا۔ فرمایا جنہ لوکاں اپنیاں جاناں دیتے نے، انہاں دے ٹانچے ہڈیاں گل گئیں سولی تے حضور دی عظمت واسطے، تے تسی جناب علی انہاں لوکاں دی خدمتاں اور قربانیاں نو بالکل سمجھو ہی نہ، تواڈے پیو دا ملک ہے تے گل تے جی ہے نا، ہن چاچے عمران دے پیو دا ملک ہے یا بابے نواز دے پیو دا ملک ہے، انہاں کی کیتا ہے تے یہ ذوالفقار بھٹو دے پیو دا ملک ہے؟ نہیں میرے بھائی، اے ملک انہاں دے ابے دا، یہ میرے ابے دا ملک نہیں، اے ملک بنیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے پڑھ کے اور اے دیاں بنیاداں دوتے ادوں ترقی کرے گا جدوں میرے نبی دی دین شریعت پا کے تھے نافذ ہونی۔ اے کسی ایک طبقے دا پاکستان نہیں، نہ یورپی مغرب والیاں دا ہے، نہ مشرق والیاں دا ہے، نہ کراچی والیاں دا، نہ لاہور والیاں دا، یہ سب مسلمانوں نو اللہ پاک نے آزاد خطہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھ اس اسلامی سلطنت دے اندر اگر دین دے خلاف بات ہوئے گی، یاد رکھیا جی کدی گوارا نہیں، اور انشاءاللہ سی حق دے نال ہے وہاں، حق دے نال ہی رہنا ہے، سانو کوئی قتل بھی کر دے لیکن پھر بھی حضور دی عظمت دا نعرہ نہ رک سکتا ہے، نہ روکنا ہے، نہ کسی دی جرات ہے کہ ان کو روک جاوے۔ مولانا سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سولی تے لٹکے آئے تے آپ دے ایک شعر میں تن سنان لگا، کمال دا شعر، ایک مشہور زمانہ کلام ہے روزہ پڑھیا نہیں جمال میں ایک شعر ضرور سنا۔ آپ پتہ کی فرما دیں؟ آپ فرما دے سن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مل کے ذرا میرے نال پڑھنا ہے کہ صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، اے حشر تک نام و نشانے اے پنج تن رہ جائے گا، اے صرف رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا. اور سید صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا شعر مبارک سنتے جانا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی, لیکن یہاں بڑا شعر ہے, یقین جانو آپ دی زندگی دا آخری شعر سمجھ لو انجیے. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نعت نبی کا بس زمانہ رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی یہاں, حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ آپ دا لاشا مبارک سمجھ لو, جسم مبارک جدو سولی تے لٹ کے ہے نا, سید کفایت اللہ کافی نے کلام دنیا سنایا. ککھ نہیں جے رہنا لوگوں میرے نبی دا دین رہ جانا. اس واسطے میرے بھائیو او نہیں رہے, اساں بھی نہیں رہنا, ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے. اللہ دی بار گئی دعا یہی کریا کرو کہ یا اللہ مرتے دم تک سانو اسلام نال غداری دی توفیق نہ دیں, اسلام نال وفا دا جذبہ عطا فرما. اللہ کریم تہاڈا میرا مل بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ تہاڈی زندگی برکت فرمائے. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے, یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے, یا پھر آپ ایک ویڈیو کریٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں, تو ٹھہریے, پریشان مت ہوں, ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے. جی ہاں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں. سٹار میکر, اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار. اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں. تو دیر کس بات کی, ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں. کال ناؤ.